ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو ماہ مقدس اور ماہ مبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب کیا، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2 روزے ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی یہ ہماری تیسری تراویح ہے۔ سورۃ البقرہ ہم کل سے سن رہے ہیں نماز تراویح میں، اور آج دوسرا پارہ شروع ہوا ہے۔ دوسرے پارے کی جو آیتیں ہم نے اب تک سنی ہیں ان میں کے 1 2 یا 3 مضامین پر مختصر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تحویل قبلے کا ذکر فرمایا ہے۔ قبلہ جو بدلا، پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام تھا، بعد میں مسجد اقصی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جزاک اللہ۔ پہلے مسجد اقصی تھا، بعد میں مسجد حرام قبلہ بنا دیا گیا، اور مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا، تو اس سے مسجد حرام کی یا قبلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہیں گے، جس کونے میں رہیں گے، جس بستی میں رہیں گے، انہیں حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں۔ جہاں بھی وہ رہیں ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے حالت نماز میں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قبلے کو ایک مقام عطا فرمایا، مرکز بنایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے اس امت کو یعنی تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی والی امت ہم نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ امت انسانوں پہ گواہ ہوگی، انسانیت کے حق میں گواہی دینے والی ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ گواہ ہوں گے۔ اور بھائیو، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے جانتے ہیں؟ اس امت کی 2 طرح کی گواہیاں ہیں، ایک فی دنیا میں، ایک دوسری گواہی وہ فی الآخرہ، اخروی زندگی میں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں۔ یہ امت آخرت کی زندگی میں گواہی دے گی، اس امت کی گواہی پر فیصلے ہوں گے۔ مشہور حدیث بخاری کی صرف اشارہ دے کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی امت کو روز قیامت لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ قوم نوح علیہ السلام انکار کر دی، کہیں کہ کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا آپ نے قوم کو سمجھایا نہیں، کیا آپ نے قوم کو سنایا نہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگارا، جو ذمہ داری تو نے مجھے عطا فرمائی تھی میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ اللہ پوچھے گا گواہ کون ہے، گواہ کو لاؤ۔ تو نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، ان کی امت میرے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس امت کو بلایا جائے گا، اور یہ امت نوح علیہ السلام کی امت کے حق میں گواہی دے گی، کہے گی کہ اے پروردگارا، نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اس امت تک یعنی نوح علیہ السلام کی امت تک انہوں نے پہنچا دیا۔ تو یہ امت اس طرح آخرت میں گواہی دے گی، اور دنیا میں دنیا میں اس امت کی گواہی پر دیکھو اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس امت کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی آتی ہے، دوسری حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، لیکن کچھ اس میں کچھ ڈیٹیل ہے۔ ابو الاسود، بخاری کی روایت ہے، ابو الاسود ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں قدمت الی المدینہ، میں مدینہ پہنچا، مدینہ آیا۔ اس وقت مدینے میں ایک مرض پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی تھی، جیسے چند سال پہلے ایک کرونا تھا، اور کرونا میں لوگوں کا ایک انتقال کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آئے دن ان کی مرنے کی خبریں میں اور آپ روزانہ سن رہے تھے،
شکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اس وبا میں ہم سب کو بچایا اور آج تک اللہ نے ہمیں زندگی بخشی دی۔ کئی لوگ ہمارے جان پہچان کے بہت سارے لوگ انتقال کر گئے۔ تو ابو الاسود کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک مرض پھیلا تھا، بہت سارے لوگ مر رہے تھے، بہت سارے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلست الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، فمر بجنازہ، ایک جنازہ گزرا، تو لوگ اس جنازے کی یا اس مرنے والے انسان کی تعلق سے تعریف کرنے لگے، خیر کے جملے کہنے لگے، خیر کے جملے بتانے لگے، بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک تھا، بڑے اخلاق والا تھا، کردار اس کے اخلاق کی، اس کے ایمان کی لوگ گواہی دینے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وجبت، کہا واجب ہو گئی۔ فمر الجنازہ بالثانیہ، دوسرا جنازہ گزرا ایک تھوڑی دیر میں، کیوں؟ لوگوں کی اموات واقع ہو رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگ تب بھی اس جنازے کو دیکھ کے اس کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی گواہی دینے لگے، تعریف کرنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا وجبت، اس بندے پہ بھی واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو الاسود کہتے ہیں تیسرا جنازہ گزرا، اللہ اللہ، دیکھو اس زمانے میں بھی ایک مرض آیا ہوا تھا، تیسرا جنازہ گزرا، اب لوگ اس کے تعلق سے بری باتیں کہنے لگے، اس کی برائی بیان کرنے لگے، زمین سے گیا، بڑا اچھا ہوا، بڑا برا انسان تھا، فلاں فلاں انہوں نے کہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت کہا وجبت، اس بندے پہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں میں نے پوچھا وما وجبت یا امیر المؤمنین، کہا اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے یہ کیا واجب ہوئی؟ آپ نے جو 3 مرتبہ کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کون سی چیز ان بندوں پہ واجب ہو گئی؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ جو میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، جنازوں کو دیکھ کے لوگ تعریف کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم شہید له 4 بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کہا کہ دیکھو مسلمانوں میں سے 4 مسلمان، کتنے؟ 4 مسلمانوں میں سے 4 مسلمان کسی بندے کے تعلق سے، اس کے حق اور اس کے خیر کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، یہ بھلا انسان ہے، نیک انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 4 مسلمانوں کی گواہی کے بدولت اس مرے ہوئے انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، جنت میں داخل کرتا ہے۔ 4 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ بڑے حدیث ہوتے تھے، نیکیوں کی حدیث، علم کی حدیث، سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی حدیث ہوتے تھے وہ لوگ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 4 کہا، 3 اگر 3 لوگوں نے گواہی دی تو چلے گا کیا؟ 3 مسلمانوں نے کسی کے حق میں گواہی دی کہ فلاں انسان بڑا اچھا انسان ہے، چلے گا یہ؟ آپ نے کہا کہ ہاں عمر، 3 مسلمان بھی کسی کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں تو اللہ اس بندے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اویتنان، اگر 2 نے گواہی دی تو، صرف 2 ہیں گواہی دینے والے اور کوئی نہیں ہے تو تب کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ 2 لوگ بھی، 2 مسلمان بھی اگر گواہی دیتے ہیں تو ان کی 2 گواہوں، 2 انسانوں کی گواہی معتبر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ عمر بن خطاب آخر میں کہتے ہیں کہ میں ایک کے تعلق سے نہیں پوچھا، میں اب ایک آدمی اگر گواہی دے ایک کے تعلق سے نہیں پوچھا، اگر میں وہ پوچھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ایک بندے کی بھی گواہی جو معتبر ہوگی۔ تو اس طرح بھائیو اس امت کا مقام اور مرتبہ یہ بتایا گیا، جیسے قبلے کا مقام ہے، قبلے کا مرتبہ ہے، قبلے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ایسے ہی اس امت کا بھی مقام اور مرتبہ، فضیلت ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ہم نے سنی آج ابھی ایک شروع کی رکعت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے انسانوں کی زندگی ایک امتحان ہے، ٹوٹل سارے انسانوں کی زندگی امتحان ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور بھی سخت امتحان ہے، جو اہل ایمان ہیں،
دنیا یہ جو زندگی جو ملی ہے نا مجھے آپ کو، یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے، زندگی کا ملنا ہی امتحان ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ تمہیں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو زندگی بذات خود ایک امتحان ہے، اور مومن کا امتحان اور سخت ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے دنیا کو کیا بنا دیا ہے؟ قید خانہ ہے نا، حدیث صحیح مسلم کی، الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانے کی طرح ہے، جیل خانہ ہے۔ اور پھر اہل ایمان میں جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں ایمان میں، عمل صالح میں، ان کا امتحان اور سخت ہوتا ہے۔ جو ایمان میں بلند ہوتے ہیں، جو ایمان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں نا، ان کا امتحان اور زیادہ سخت طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو زندگی ایک پوری کی پوری ہم سب کی ایک امتحان سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہاں پہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ یاد رکھیے آزمائش میں یا امتحان میں سب سے بڑا جو امتحان ہے نا وہ جان کا جانا ہے، وہ جان کو قربان کرنا ہے، جان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگانا، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو امتحان لی جانے والی جو لسٹ ہے، کن کن چیزوں سے تمہارا امتحان لیا جانے والا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان کا ذکر کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، مارے جائیں، انہیں کیا مت کہنا ہے؟ مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں وہ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اگر کوئی بیمار پڑ کے مرتا ہے، گھر پہ مرتا ہے، بستر پہ مرتا ہے، ہاسپٹل میں مرتا ہے، لوگ جو ہے اس پہ کچھ نہیں کہتے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے جا کے انتقال ہوتا ہے نا، ہر کوئی جو کچھ نہ کچھ سنانے لگتا ہے، گھر والے بھی سنانے لگے، ہمارے بچے کو لے کو چلے گئے، اللہ والے کن کی آئے تھے، بلا لے کے چلے گئے، مار ڈالے ہمارے بچے کو۔ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ ایک دوست، ایک فرینڈ آپ کے لڑکا جو گھر میں بیٹھا تھا آ کے لے کے چلے گیا، سمجھی کہیں جا کے گرا دیا، ٹو ویلر میں جا کے گر گئے، کیا بولتے آپ لوگ؟ بھلا بیٹھا تھا بھائی میرا بچہ، آ گیا ابلیس کہاں سے کی، بلا لے کے گیا، ہے نا۔ انسان کا ذہن بھی ایسی ہی ہے، بستر پہ انسان رگڑ رگڑ کے مرے، کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں کہتا، لیکن وہیں پر راہ خدا میں چند لوگ آ کے لے جاتے ہیں اس بندے کو، کسی مسلمان کو، اور وہ جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو پھر واویلا مچتا ہے، پوری دنیا ایک ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے راہ خدا میں شہید ہونے والے کی فضیلت کو بتایا، اس کی اہمیت کو بتایا۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنا، جان کو دینا۔ اور غور طلب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے تعلق سے مردہ کا لفظ مت اپنی زبان پہ لاؤ، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو کہ وہ لوگ مر گئے ہیں۔ آگے بڑھ کے اگر میں کہوں سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، یہاں کہا مردہ مت کہو، سورہ آل عمران کے آیت ملک 9 میں کہا مردہ مت سوچو، کہنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، زبان پہ لانا نہیں، اور تمہارے دماغ میں سوچ بھی آنا نہیں کہ لوگ مر گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا۔ اللہ نے کہا کہ زبان پہ مردے کا لفظ لانا نہیں، اور دماغ میں وہ لوگ مردہ ہیں سوچنا بھی نہیں بولتا جاتا ہے۔ کتنا عظیم مقام ہے جی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ اور یہ گھونٹ جو ہے نا اسی کو معلوم ہے، اگرچہ کہ کڑوے گھونٹ ہیں، لیکن پینے والے کو اس کی لذت معلوم ہے، اس کی مٹھاس معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مزہ ہی کیا ہے اور مزہ ہی کتنا الگ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے یہ بتایا، اس سے پہلے امتحان کو بتانے سے پہلے کن کن چیزوں کا اور کن کن چیزوں سے تمہارا امتحان لیا جانے والا ہے، اللہ نے پہلے ہتھیار دیے۔ کیا دیے؟ سن رہے نا؟ کیا دیے اللہ نے؟ ہتھیار دیے۔
امتحان میں انسان کو ڈیفنس کرنا ہے، ہتھیار چاہیے. میدان میں اترنے سے پہلے آپ ہتھیار لے کے اتریں گے میدان جنگ میں، ٹھیک ہے نا. میدان جنگ میں ہتھیار کے ساتھ اتریں گے تو کانفیڈنٹ ہوگا لڑنے کا، ایک حوصلہ، ایک ہمت ملے گی. بغیر ہتھیار کے آپ سے اگر کہا جائے تمہیں اترو، ہمیں لاکھ دے دی ہتھیار، اتر دیں آپ لوگ نہیں؟ ہاں اترے بھی سمجھو زبردستی اتر گئے. ہمت رہے گی، حوصلہ رہے گا. ارے اچانک دشمن آ گیا تو کن چیزوں سے ہم لڑیں گے، کن چیزوں سے مقابلہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اور آپ ہتھیار کا انتظار کرتے تھے، کب گاڑی آتی گی، کب ہتھیار آتا گی، کب سپلائی کرتے گی، ہے نا؟ ہوتا نا ایسا. ایگزام آپ لکھنے جا رہے ہیں، بغیر پین کے چلے جاتے ہیں، ہتھیار ہے نا وہ. ایگزام لکھیں بغیر پین کے آپ جائیں گے، بغیر پین کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں دیو، تمہیں دیو، پوچھنا پڑے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو زندگی میں جو امتحانات میرے آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں، یہ امتحان جو میرا آپ کا لیا جانے والا ہے، وہ امتحانات کو بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 ہتھیار دیے. سب سے پہلے اللہ نے اس کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہا کہ اے ایمان والو، زندگی میں صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو. اور یقین دیکھو اللہ کیسے دلا رہا ہے اور کیسے مزید ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جب ہو، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے. پھر اس کے بعد امتحانات کا سلسلہ اللہ نے بتایا، کیا کیا امتحانات ہوں گے. کہا کہ سب سے پہلے راہ خدا کا ذکر کیا. پھر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہا کہ ضرور تمہاری آزمائش ہوگی. کیسے ہوگی؟ کہا تھوڑے خوف کے ساتھ ہوگی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے کہا اگر پورا خوف، پورا ڈر کے ذریعے اللہ میرا آپ کا امتحان لے لے، میں اور برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. کہا تھوڑے خوف سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑے خوف سے، خوف کے حصے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. جی اور آپ دیکھو دنیا میں، خود ملک ہندوستان میں کیسے خوف کا ایک ماحول جو چھایا ہوا ہے، کئی سالوں سے چھایا ہوا ہے، اور خوف کا ماحول جو ہے ہم پہ منڈلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزوں کا ذکر کیا، خوف کا ذکر کیا، بھوک کا ذکر کیا، اور پھلوں میں، مال میں کمی کا ذکر کیا، جان میں کمی کا ذکر کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے پیغمبر بشارت دیجیے. زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک خبر آئی. کہا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بھائی کا فضل بن عباس کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور فوراً جا کے 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے بھائی کی خبر، موت کی خبر آپ کو سناتے ہیں تو اور آپ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ آیت کو کوٹ کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو زندگی میں بھائی جو بھی دکھ آئے، جو بھی رنج اور غم آئے نا، مجھے اور آپ کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے. مصیبت آنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ لوگ مصیبت میں، ٹینشنوں میں، پریشانی میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی سگریٹ پیتا ہے ریلیف کے لیے، کرتے ہیں نا. ارے نماز پڑھو اللہ کے بندو، اللہ سے اپنا رشتے کو جوڑو نا. ہاں کوئی پرانے گانے سنتا ہے، اولڈ از گولڈ بول کے گانوں میں چلے آتا ہے. کیا وہ تو غم کو میں ہلکا کر رہا ہوں، میں فلاں کے گانے سنا تو ریلیف ہوتا ہے. کوئی غم کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے شراب خانے میں دکھتا ہے. کیوں شراب پی رہا ہے؟ تو کہتا ہے وہ بہت بڑا غم ہے میری زندگی، بڑا طوفان آ گیا ہے میری زندگی. ایسے مختلف طور طریقے لوگوں نے غم کو اور مصیبت کو دور کرنے کے بتایا. اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا مصیبت کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اور پھر مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنا چاہیے. جب بھی مصیبت آئے تو یہ جملے ہمارے زبان پر ہونا چاہیے. جو بندے ایسا کرتے ہیں اللہ نے 3 وعدے ان سے کیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہا اللہ تعالیٰ نے پہلے صلاۃ کی تفسیر جو ہے مغفرت سے کی گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے صلاۃ ہے. سعید بن جبیر تابعی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا.
رحمت جو مصیبت ہے زندگی میں اللہ اس مصیبت کو دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری کرے گا. اور تیسرا اللہ نے وعدہ کیا ہدایت کا. ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین خیر کی طرف رہنمائی کرے گا اور حتیٰ کہ سب سے بڑا خیر جنت کا راستہ ہے, اللہ جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کرے گا. یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج ہم نے سنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ہم سبھی کو زندگی کے ہر مشکل میں صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے صیام کو قیام کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.